نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء آیت 137۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ حضرات، یہ ویڈیو خاص طور پر امت مسلمہ کی اصلاح کا نامکمل طریقہ کار پر تیار کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں، میں ایک شاعر کا، کسی شاعر نے یہ خوب کہا کہ ہے چمک جبی پہ لیکن ذرا دل تو دیکھ زاہد، جو جگہ ہے روشنی کی وہیں روشنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں خاص طور پر وہ مسلمان جو مسلم ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہوئے، نسل در نسل مسلمان بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی ایمان لانے کی تاکید کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا واقعی ہم اپنے بچوں کو موجودہ زمانے کی دینی تعلیم دلا کر شعوری اعتبار سے ایمان والے بنا رہے ہیں، یا صرف رٹا کر دین کی قانوناً پابندی کرنے، نماز کی صورتیں، دعائیں، کلمے، وضو اور غسل کے مسائل بغیر سمجھائے رٹا کر یاد دلا رہے ہیں؟ کیا صرف مسائل اور اعمال کی تعلیم دلانے کا نام اسلام ہے؟ کیا اس طرح کی تعلیم سے ایمان پیدا ہو جائے گا؟ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد رٹے ہوئے انداز پر کلمہ پڑھتی اور باپ دادا کی اندھی تقلید میں بے شعوری والا تقلیدی خاندانی فقہی ایمان رکھتی ہے۔ بہت بڑی تعداد تو صرف جمعہ کی نماز ہی ادا کرتی ہے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، پھر شرکی عقائد اور اعمال میں گرفتار رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بے شعوری کے ساتھ حج بھی کرتے، زکوٰۃ بھی دیتے اور بے شعوری کے ساتھ روزے بھی رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد دین کے ضروری احکام سے واقف بھی ہے، مگر ایمان و یقین کی کیفیت سے خالی نظر آتی ہیں۔ توحید اور شرک کا ملا جلا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بہت سے مسلمان اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں ماحول اور معاشرے کو دیکھ کر مجبوراً اسلام کے کچھ احکام کی پابندی جی کی خواہش پر کر لیتے ہیں۔ کثیر تعداد مسجد میں اللہ اکبر کا اقرار بے شعوری کے ساتھ کرتی ہے اور دن میں 5 مرتبہ اللہ اکبر کے کلمات اپنے کانوں سے سنتی ہے، اور مسجد سے باہر کی زندگی میں مثلاً تجارت، نوکری، کاروبار، شادی بیاہ، عورتوں کے لباس، کمانے خرچ کرنے، دوستی اور دشمنی میں، کمپنیوں میں، عدالتوں کے جھگڑوں میں، کہیں پر بھی اللہ کی بڑائی پر زندگی نہیں گزارتی اور نہ اپنے اعمال سے اللہ کی بڑائی ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہیں، اس لیے کہ اندر جیسا ایمان ہوگا باہر سے ویسے ہی اعمال ظاہر ہوں گے۔ اگر اندر ایمان آ جائے تو جسم سے اعمال صالحہ نکلتے ہیں
اور اگر اندر ایمان نہ ہو تو جسم سے اللہ کی بغاوت اور اخلاق رذیلہ نکلتے ہیں۔ انسان کی دنیا کی زندگی کے سدھار کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان پر ہے۔ جب انسان کو اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہوگی تو وہ اللہ کی بڑائی میں زندگی نہیں گزارتا اور نہ آخرت میں اللہ کی پکڑ اور جوابدہی کا احساس اپنے اندر زندہ رکھتا ہے۔ انسان کو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ملے گا تو وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے جڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ کا ادب و احترام اور تعظیم بجا لائے گا اور اللہ کا ڈر یعنی تقوی اختیار کرے گا۔ اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے تعارف سے دور رہے گا اتنا زیادہ وہ مخلوقات سے جڑ جائے گا اور مخلوقات ہی کو سب کچھ سمجھے گا۔ ہماری دینی تعلیم میں اللہ تعالیٰ کی پہچان سرسری سطحی انداز پر کروا کر ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو رٹا دیا جاتا ہے اور سارا زور اور محنت شروع ہی سے مسائل اور اعمال پر کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے محض ایمانیات کی تعلیم تفصیل سے نہ ملنے کی وجہ سے اکثر مسلمان شرکی عقائد اور اعمال میں گرفتار ہیں اور مبتلا ہیں۔ وہ قانوناً باپ دادا کی اندھی تقلید میں یا روایتی انداز کی دینی تعلیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور مکمل ایمان نہیں رکھتے، ناقص ناکرہ ایمان رکھتے ہیں، توحید اور شرک سے ملا ہوا ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ توحید اور شرک کے فرق ہی کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے مسلمانوں میں ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود شرک داخل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ملنے کی وجہ سے وہ مخلوقات سے رجوع ہو کر اللہ کے حقوق اور اللہ کے صفات میں مخلوق کو شریک کرتے ہیں۔ ایمان کی تفصیل سمجھائے بغیر مسائل اور اعمال کی تعلیم دی جائے تو ایسے انسانوں کا اسلام کمزور اور ناقص ہوتا ہے۔ وہ انسان معاشرے اور ماحول کے محتاج ہوتے ہیں، جیسا ماحول ملے گا ویسا رنگ اختیار کر لیتے ہیں، جس کی عام مثال ہم ہر سال رمضان میں مسلم معاشرے کی برسوں سے حالت دیکھ رہے ہیں۔ ایمانیات کی تفصیل سمجھائے بغیر دینی تعلیم رٹا کر دی جائے تو انسان کبھی بھی شرک کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا اور اس کے اعمال سے ایمان والے اعمال نظر نہیں آتے اور وہ صرف جسم کے نام سے حکومت کے رجسٹروں میں مسلمان کہلاتا ہے، مگر اندر ایمانیات سے خالی رہتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کو اس مثال سے سمجھیے۔ ایک شخص ایک طوطے کا بچہ پالا اور اس کو ہر روز بچپن سے کلمہ طیبہ رٹاتا تھا۔ ایک دن اس انسان کی غفلت سے بلی اس طوطے کو پکڑ کر لے جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ طوطا بلی کے منہ میں ہے اور وہ دیوار پر سے لے جا رہی ہے، مگر چھڑا نہ سکا اور بلی لے کر چلی گئی۔ آخر وہ رونے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ روتے کیوں ہو، ایک اور بچہ طوطے کا لا کر پال لو۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ بلی اسے پکڑ کر لے گئی، وہ جب لے جا رہی تھی تو طوطے کے منہ سے ٹیں 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 نکل رہا تھا، یعنی اس کے دل میں جو چیز جڑ پکڑی ہوئی تھی وہی بولی زبان پر جاری تھی۔ میں برسوں سے اس پر محنت کیا، وہ میرے سامنے کلمہ جو رٹا ہوا تھا ادا کرتا تھا، مگر اس کے دل میں وہ کلمہ میں نہیں اتار سکا۔ وہ آخری کلمہ زبان سے جو ہے وہی بولا جو اس کے دل میں تھا اور وہ کلمہ طیبہ بول نہ سکا۔
میری ساری محنت بیکار گئی، دل میں جو تھا وہی زبان پر آ گیا۔ اس مثال کو ذہن میں رکھ کر ہم ان لوگوں کو جو خاص طور پر دینی تعلیم رٹا کر دے رہے ہیں اور خاص طور پر ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو سمجھائے بغیر رٹا رہے ہیں اور دینیات کی کتابوں میں ایمانیات کی تفصیل سمجھائے بغیر جو ہے دین کی تعلیم دے رہے ہیں، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا اس طرح دینی تعلیم دینے سے ایمان دل میں اترے گا؟ کیا لوگ ایمانیات سمجھ سکیں گے؟ کیا وہ ایمانیات جو ہے سمجھائے بغیر کسی کو ایمان والا بنا سکیں گے؟ ایک مفسر قرآن جو پڑوسی ملک کے ڈاکٹر تھے، مرحوم نے اپنی ایک تقریر میں ایک مرتبہ فرمایا کہ جب دنیا میں اسلام پھیلا تو مسلم حکمرانوں کو 3 مذہبی لوگوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ایک نماز پڑھانے کے لیے حافظ کی، دوسرے نکاح کے مسائل اور طلاق کے مسائل کے لیے قاضی کی، اور مختلف نئے مسائل کے حل کرنے کے لیے مفتی کی۔ اسی لحاظ سے درس نظامی کے تحت وہ فرماتے تھے کہ اسی لحاظ سے درس نظامی کے تحت 3 مذہبی لوگوں کو تیار کرنے کا نصاب تیار ہوا، جس میں ایمانیات کو سرسری اور جزوی تعلیم کے طور پر رکھا گیا، جو نہ کے برابر ہے۔ ایمانیات کو گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھایا جاتا۔ اس لحاظ سے پوری دنیا میں ایمانیات کی تفصیل سمجھائے بغیر ایمان کی مختصر اور سرسری تعلیم دی جاتی ہے، اور دینی لٹریچر ایمان مفصل کے کسی حصے پر تفصیل سے بحث نہیں کرتا اور نہ بیان کرتا ہے اور نہ سمجھاتا ہے۔ اور وہ نام جس سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان مل سکتی ہے، جو خاص طور پر قرآن مجید میں اللہ کی پہچان کروانے صفاتی ناموں کے ذریعے نازل کیے گئے ہیں، وہ نام مسلمانوں کے گھروں میں تبرک کے طور پر تغروں میں دیواروں میں لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر اکثر مسلمان ثواب اور برکت یا دعا قبول ہونے برکت کے خاطر انگلیوں پر وٹ کرتے رہتے ہیں، یا زبان پر دعا میں یاد کر لیتے ہیں، یا پھر بیماری تکالیف کو دور کرنے ان کا وظیفہ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، یا اجتماعی طور پر کوئی 1-2 نام کا ذکر جہری کے نام سے کرتے ہیں، مگر معنی، مطلب اور ان کی تفصیل سے واقف نہیں رہتے۔ کوئی بچہ اللہ تعالیٰ کے کسی نام کی جو ہے نہ معنی بول سکتا ہے، نہ اس کی کوئی مثال دے سکتا ہے۔ یہی حال ان کے اپنے بڑوں کا بھی ہے۔ حالانکہ اللہ کے صفاتی ناموں سے کائنات کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے اللہ کی قدرت، کمالات اور کبریائی کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی جا سکتی ہے۔ بہت بڑی تعداد ہر روز سبحان اللہ اور الحمدللہ نماز میں بھی پڑھتی ہے، مگر ان کلمات کی بھی تفصیل سے واقفیت نہیں رکھتی۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ہیں، مگر وہ ان کلمات کو بے شعوری کے ساتھ بغیر معنی اور مطلب جانے پڑھتے رہتے ہیں، جبکہ دنیا میں کسی کی تعریف بغیر سمجھے نہیں کی جاتی، مگر اللہ تعالیٰ کی تعریف بغیر سمجھے کرتے رہتے ہیں۔ طوطے کی طرح وہ بھی جو ہے اپنی زبان پر یہ الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہر مدرسے میں آخری حدیث کا درس سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم پر ہوتا ہے، اور وہاں پر 50 منٹ تک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات سمجھائی جاتی ہے، یا پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
کی سوانح حیات بیان کی جاتی ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ پر یعنی اعمال کے تولنے کا ایک 5 منٹ ذکر ہوتا ہے، اور ایک 5 منٹ سبحان اللہ اور الحمدللہ پر کچھ بات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں ان کلمات کے پڑھنے کے باوجود بھی وہ بے شعوری کے ساتھ جو ہے ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ دادا کے کہنے یا تقاریر، واعظ و نصیحت پر تقلیدی طور پر اللہ کا کلام مانتے، اور رسول اللہ کو اللہ کے نبی اور رسول مانتے ہیں۔ عقیدے آخرت کا زبان سے اقرار ضرور کرتے ہیں، مگر آخرت کی نہ تیاری کرتے ہیں، نہ آخرت والے اعمال اختیار کرتے ہیں، بلکہ آخرت کا یقین کیسے پیدا کیا جائے وہ نہیں جانتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سورہ بقرہ میں وہ بالآخرت ہم یوقنون کے ذریعے جو ہے آخرت پر یقین پیدا کرنے کی تعلیم دیا ہے۔ ہمارے وعظ و نصیحت میں کبھی بھی آخرت کے تذکرے، جنت و دوزخ کے انعامات اور عذابات پر کوئی بات نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے قوم کا بہت بڑا حصہ آخرت کی تیاری سے غافل ہے۔ ان کو ایمان مفصل کے حصوں کو شعوری طور پر سمجھا کر ماننے کی تعلیم ہی نہیں دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہی نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان نہ رکھ کر اسلام پر چل رہی ہے، اور اسلام کے کچھ حصوں کی پابندی کر رہی ہے۔ مولانا اکبر الدین قاسمی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جو محتمم تھے ریاض البنات کے، اور وہ نائب صدر مجلس علمیہ تھے، اپنی زندگی کے آخری حصے میں فرماتے تھے کہ ہم لوگ مدارس کے ذریعے مسائل کے علماء تو ضرور تیار کر رہے ہیں، یعنی مفتی حضرات تیار کر رہے ہیں، اور ہم مسائل میں بال کی کھال نکال سکتے ہیں، مگر ہمارے پاس معرفت الہی کے عالم نہیں کے برابر ہیں۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم زیادہ تر جسم پر محنت کر رہنے والا علم دے رہے ہیں، اور روح کو طاقتور کرنے والا علم نہیں دے رہے ہیں۔ ہماری تعلیم سے جسم کے سدھار کی محنت تو ہو رہی ہے، مگر ہم روح پر محنت نہیں کر رہے ہیں۔ مولانا مفتی محمد مصطفیٰ مفتاحی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث سبیل السلام تھے، وہ رکن فقہ اکیڈمی انڈیا، فرماتے تھے کہ ہمارے علماء حضرات میں بہت بڑی تعداد 1 گھنٹہ بھی معرفت الہی پر تقریر نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہمارا سارا لٹریچر اور پڑھائی مسائل اور اعمال پر ہے۔ بودھن مدرسے کے ایک ناظم مدرسہ، جن کا ہم یہاں نام نہیں لے رہے ہیں، کہا کہ ہمارے اکثر علماء ہی میں ایمان کی بہت بڑی کمی ہے، ہمارے علماء ہی میں ایمان کی بہت بڑی کمی ہے، اور وہ پڑھائی میں اپنا وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کو بچوں میں ایمانیات پیدا کرنے، روحانیت پیدا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مولانا مفتی محمد شعیب مظاہری، جو ابوظبی میں حفظ قرآن اور عالمیت کر کے آئے ہیں، ان کو وہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ ان کو وہاں پر کوئی تفصیلی ایمانیات کی تعلیم نہیں پڑھائی گئی۔ وہ یہاں آنے کے بعد تخصص کر کے مفتی بنے ہیں۔ ہمارے اصلاح کے لیے تجدید ایمان کی محنت کرے بغیر، ہمارے اصلاح کے لیے، یعنی وہ لوگ جو بے شعور مسلمان ہیں، ان کی اصلاح کے لیے تجدید ایمان کی محنت کرنے کے بجائے سارے جلسے، سارے تقاریر، وعظ و نصیحت، ساری کتابیں اور لٹریچر، یوٹیوب کی تقاریر، جمعہ کے خطبات زیادہ تر اصلاح معاشرے پر یا مسئلے مسائل اور اعمال کی سدھار پر
یا ہر ملک کے حالات پر ہوتے ہیں، یا پھر عظمت اولیاء یا عظمت صحابہ یا عظمت رسول پر ہوتے ہیں، کبھی بھی عظمت الہی پر کوئی جلسہ، واعظ یا تقریر نہ مسجدوں میں ہوتی ہے، نہ عام جلسوں میں سننے میں آتی ہے۔ جب تک انسان ایمان مفصل کے پورے حصوں کی سچائی شعوری طور پر نہیں جان لیتا، اس وقت تک اس میں شعوری اور حقیقی ایمان نہیں آ سکتا۔ اکثر علماء حضرات کی شکایت ہے کہ مسلمان قرآن ہی نہیں پڑھتے، مگر وہ خود یہ نہیں سمجھتے کہ عالم ہو کر جنرل تقریر واس کرنے کے بجائے خود قرآن نہیں سمجھاتے۔ اسی وجہ سے کثیر لوگ سورہ فیل سے سورہ فاتحہ تک کا معنی مطلب ہی نہیں جانتے۔ صرف مسائل اور اعمال کی تعلیم دینے سے ایمان کبھی بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ زیادہ تر اسلام کی وہ تعلیم جو مسائل اور اعمال پر ہے ان کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، مگر ان کو بھی جو ہے شعوری اور حقیقی طور پر ایمانیات کی جیسی مکمل تعلیم ملنا ہے نہیں مل رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولاد بھی یہی روایتی انداز کی تعلیم، دینی تعلیم کے نام پر حاصل کر رہی ہے۔ چنانچہ اس تعلیم سے ان کی نسل بھی بعد میں موجودہ مسلم معاشرے کی طرح بنے گی۔ ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے کہ موجودہ دینی تعلیم سے عوام کو کیوں فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور وہ کیوں اپنے اندر اعمال صالحہ پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کی تعلیم کی وجہ سے ایمانیات سے محروم ہو کر، اس طرح کی تعلیم کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایمانیات سے محروم ہو کر، بہت بڑی تعداد لڑکے اور لڑکیاں دین بیدار اور مرتد ہو رہے ہیں۔ کثیر تعداد نماز نہیں پڑھتی، پردہ نہیں کرتی، ان کا ایمان ان کو نہ مسجد تک آنے کی قوت دیتا ہے اور نہ ان کا ایمان بے پردگی سے روکتا ہے، اور ایمان اتنا کمزور ہے کہ نکاح کے نام پر یا کاروبار میں حرام مال لوٹنے سے بچنے کی طاقت نہیں دے رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا ایمان ان کو رمضان ختم ہونے کے بعد اسلام پر چلنے کی طاقت نہیں دے رہا ہے۔ آخر دینی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ایمان اتنا کمزور کیوں ہے، اور وہ لوگ ایمان سے کیوں جو ہے یعنی محروم ہیں یا ایمان کا صحیح جو ہے ادراک نہیں رکھتے؟ کیا ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں کو قوم کی یہ حالت نظر نہیں آ رہی ہے؟ برسوں سے قوم کی حالت گرتی جا رہی ہے، پھر بھی تجدید ایمان کرنے کے بجائے اصلاح معاشرہ ہی چل رہا ہے، اور بے شعور لوگوں کو ایمان سمجھائے بغیر اعمال اختیار کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور اس بیماری کی وجہ دریافت کرنے کے لیے آخر ہمارے اہل علم سر جوڑ کر کیوں نہیں بیٹھتے؟ لوگوں کے مرتد ہونے پر دوسروں کو برا کہتے، وہ ایسے علماء کیوں تیار نہیں کر رہے ہیں جو عوام کو روحانیت دے سکے، ایمان سے آراستہ کر سکیں؟ ایمانیات سکھائے بغیر اعمال رذیلہ چھوڑنے، مخلوط تعلیم چھوڑنے، فون اور جو ہے ٹی وی وغیرہ کے ڈرامے چھوڑنے کی ترغیب دینا، یعنی اخلاق رذیلہ چھوڑنے کی ترغیب دینا عقل مندی نہیں ہے۔ آخر میں یہی کہنا پڑے گا کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلہ لٹا ہے کیوں؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری پر سوال ہے۔ اس تقریر کو منفی پہلو یا تنقید نہ سمجھیے، بلکہ ادباً اصلاح کی غرض سے اللہ نے جو توفیق ہمیں عطا فرمائی وہ آپ حضرات کو اہل علم اور علماء جان کر عوام کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کی گئی ہے۔ یہ گزارش ہے کہ ہمیں اللہ کے واسطے ایمانیات دیجیے، غیر ضروری تقاریر کے بجائے
قرآن مجید کے کچھ حصوں کو سمجھائیے، اور ایمانیات سیکھنے اور سکھانے کے لیے آج کل تعلیم الایمان کے حصے بھی ہیں، اسے ضرور پڑھیے۔ اس لیے پھر ایک بار یاد رکھیے کہ سرسری ایمانیات کی تعلیم دے کر مسائل اور اعمال کی تعلیم دینے سے کبھی بھی انسان ایمان والا نہیں بن سکتا، نہ وہ اللہ سے واقف ہو سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کو بچپن ہی سے ان کے دماغ پر اللہ کی معرفت کا غلبہ پیدا کر کے ایمان والا بنائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔